السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر سوال بھی کرتے ہیں کہ آخر اردو قواعد میں اتنا فرق کیوں ہے؟ جی ہاں، میرا بھی یہی سوال ہے۔ اساتذہ خاص طور سے توجہ دیں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حروف تہجی کی۔ حروف تہجی کی تعداد 36 ہے، 37 ہے یا پھر 38۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے دی ہے۔ کچھ لوگوں نے 36 کہا، کچھ لوگوں نے 37 کہا، کچھ لوگوں نے 38 کہا۔ اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے الف اور مد یعنی آ کو شماری نہیں کیا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں آ شمار میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے حمزہ کو بھی شمار نہیں کیا ہے۔ حمزہ کو کبھی حرف کے روپ میں لیا گیا تو کبھی علامت کے روپ میں، تو یہی پریشانی رہی۔ دوسرا ہے حروف کی اقسام۔ یہاں بھی بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ حروف کی اقسام 12 ہیں یا 4 ہیں؟ صحیح کون ہے؟ میں صحیح نہیں بتانے جا رہا ہوں، میں صرف اپنی بات رکھوں گا یہاں۔ یہاں دیکھیے حروف کی تعداد یہاں بتائی گئی ہے 12، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حروف کی تعداد ہے یہاں 12، اور یہاں جو میرے پاس کتاب ہے اس کتاب میں دیا ہوا ہے، صاف ہے، کلیئر ہے کہ حروف کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ یہاں مثال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ مصوتے کی تعداد 3 ہے یا 10 ہے؟ میں نے ویڈیو جو بنائی تھی اس میں 3 کہا تھا میں نے، الف، واو اور یہ زیر زبر اور پیش بھی مختصر مصوتے میں آتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں ایک صاحب نے کہا اردو میں کل کتنے مصوتے ہیں، تو یہاں کہا گیا 10 مصوتے ہیں، یعنی او آ ای جو ہندی میں ہے اس کو شامل کر دیا انہوں نے۔ جبکہ یہاں کہا گیا قصیر مصوتے اور طویل مصوتے ہیں۔ قصیر میں زبر، زیر اور پیش ہیں، اور طویل میں الف، واو اور یہ ہیں۔ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ اب دیکھیں معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام 4 ہیں یا 2 ہیں؟ اس میں نے انہی ویب سائٹ کو لیا ہے جو حوالے کے روپ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام یہاں دیا گیا۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ لیکن جب آگے جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیے کیا ملتا ہے، معنی کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ اب بتائیے کس پر یقین کیا جائے، جبکہ سبھی ویب سائٹ نے حوالہ بھی دیا ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے اسے لیا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں معرفہ کی اقسام 4 ہیں، 5 ہیں یا پھر 7 ہیں؟ یہ بھی بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ 4 کہیں تو 5 والے آپ کو ٹوک دیتے ہیں، تو آخر صحیح کیا ہے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ کہاں 4، کہاں 5، کہاں پر 6 ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، یہاں لکھا گیا ہے کہ اس میں معرفہ کہلاتی ہے، اس کی آگے 5 اقسام ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اس میں معرفہ کی اقسام، یہاں اس میں معرفہ کی 4 اقسام آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ لیکن میرے پاس جو کتاب ہے اس کتاب میں اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ آخر کس پر یقین کیا جائے؟ بہت کنفیوژن ہے اردو گرامر میں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ قواعد کو ایک بار پھر لکھیں۔ اب دیکھیے کلمہ کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو کلمہ 3 ہیں یا 6 ہیں؟ اس پر بھی اکثر سوال اٹھتا ہے کہ آپ 3 کہہ رہے ہیں یا 6 کہہ رہے ہیں؟ تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں کلمہ کی 6 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت، متعلق فعل اور ضمیر۔ یہ یہاں یہ کہہ دیا گیا، اور آگے کی طرف چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، کیونکہ متعلق فعل، ضمیر اور صفت اسم کی ہی قسمیں ہیں، اس لیے اس کو الگ سے شامل نہیں کیا گیا، اسے اسم میں ہی رکھا گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں علم کی اقسام۔ علم 5 ہیں یا 6 ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں نے پڑھا تھا، بچپن سے آج تک میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں 6، لیکن آج کل 5 دیکھ رہا ہوں۔ آخر اسمی کہاں چلا گیا؟ دیکھیے 5 ہیں، خطاب، تخلص، لقب، عرف، کنیت۔
اسمی کے بارے میں اگر بات کریں، جو نام ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے اس کو کہاں پہ رکھیں گے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیے، انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ آئینہ اردو قواعد و انشاء پروازی اور آئینہ اردو، یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے، جبکہ میرے پاس جو کتاب ہے علم کی قسمیں یہاں پر 6 ہیں۔ یہاں انہوں نے اسمی کو شامل کیا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے جو نام ملتا ہے اس کو اسمی کہتے ہیں۔ وہ نام جو آپ کے آدھار کارڈ پر ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ پر ہے، اس کو اسمی کہتے ہیں۔ آخر اس کو کہاں شامل کیا جائے گا؟ ضمیر کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ضمیر کی اقسام 5 ہیں یا 7 ہیں؟ لیجئے یہاں بھی کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو اس پر دیکھیں ہم، تو پہلی مثال دیکھیں یہاں، اس میں ضمیر کی درج ذیل 7 اقسام ہیں جو یہاں بتایا گیا ہے۔ میں نے پورا نہیں لیا، صرف کوٹ کیا، صرف اوپر کو 7 یہاں کہا گیا، جبکہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں لکھا گیا ہے ضمیر کی 5 قسمیں ہیں جو یہاں بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ تو اب کس کو مانا جائے یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ آپ اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔